السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم 10th کلاس کی کتاب ترجمۃ القرآن میں سے سورۃ المومنون کی ایکسرسائزز کے سلوشن کے لیے حاضر ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 23ویں سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 18ویں سپارے میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کے 6 رکوع اور 118 آیات ہیں۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے قد افلح المومنون سے لے کر 10 آیات تلاوت فرمائی۔ سورۃ المومنون کا مرکزی موضوع توحید اور قیامت سے متعلق دلائل اور اتباع رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دعوت کا بیان ہے۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے، اپنے عہد و پیما اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی جس میں یہ صفات پائی جائیں۔ ناظرین، سورۃ المومنون میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی پیدائش اور ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بطور دلیل بیان کر کے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا، جسے کافر ناممکن خیال کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اور دوسرے کئی میوہ جات پیدا کیے، پھر مختلف چوپایوں اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمام سبق آموز نشانیاں ذکر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود جب قوم اپنی سرکشی پر ڈٹی رہی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا اور کافروں کو غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چند دوسری قوموں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ المومنون میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت کا بیان ہے کہ انہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے بھی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ہی دین دیا گیا تھا، مگر ان کی امتیں انتشار کا شکار ہو کر فرقوں میں بٹ گئیں۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کو دلائل سے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آنکھ، کان اور دل عطا فرما کر انسان کو پیدا فرمایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے، وہی دن اور رات کو بدلتا ہے۔ ہر قسم کی قدرت، قوت اور طاقت اسی کے پاس ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ مشرکین سے پوچھیے زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کا جواب بھی نقل فرمایا ہے کہ یہ ضرور کہیں گے کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حقیقت کو جاننے کے باوجود یہ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورۃ المومنون کے آخری حصے میں مشرکین کی موت اور قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ کفار کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ سورۃ المومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ اس نے کسی انسان کو بیکار
اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں سفر اور نئے شہر میں حفاظت اور برکت کی دعا تلقین کی گئی ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور اسی طرح برے خواب اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا بھی تلقین کی گئی ہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا سیشن سورہ مبارکہ کے تعارف کا۔ تو اب چلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی مشقوں کے حل کی طرف۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 تا 11 ترجمے کے اندر بھی شامل ہے، تو اس کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کی اب ضرورت نہیں، صرف مشقیں جو ہیں وہ ہم یہاں پہ حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، سورۃ المومنون کا مرکزی موضوع کون سا ہے؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی دعوت، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات اور قرآن مجید کا اعجاز۔ تو اس کا درست جواب ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی دعوت۔ دوسرا سوال ہے، سورۃ المومنون کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں کیا چیزیں؟ پہلا آپشن ہے مومنین کی صفات، قیامت کی نشانیاں، جنت کی نعمتیں، کفار کی سازشیں۔ تو اس کا درست جواب ہے مومنین کی صفات۔ تیسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا، کس چیز کا؟ آگ کا، چیخ کا، پتھروں کا یا سیلاب کا؟ تو درست جواب ہے سیلاب کا۔ ناظرین، چوتھا سوال ہے، انسان کے تخلیقی مراحل کا ذکر کرنے کا مقصد مضبوط کرنا ہے کس چیز کو؟ عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو، عقیدہ تقدیر کو یا عقیدہ آخرت کو؟ تو اس کا جواب، درست جواب ہے عقیدہ توحید کو۔ درست جواب ہے عقیدہ توحید کو۔ سورۃ المومنون کے آخری حصے میں تذکرہ ہے مومنین کی صفات کا، قیامت کے احوال کا، انسان کی پیدائش کے مراحل کا، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا۔ تو اس کا درست جواب ہے قیامت کے احوال کا۔ اور اس میں سوال پوچھا گیا ہے کہ مومنین کی 2 صفات بیان کریں۔ تو مومنین کی 2 صفات ہیں، نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے انسانی تخلیق کے مراحل کا سوال کیا گیا ہے۔ تو انسانی تخلیق کے 7 مراحل اس طرح سے ہیں، انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ہم نے اسے نطفہ یعنی قطرہ بنا کر ایک محفوظ جگہ یعنی رحم پیٹ میں رکھا، پھر اس نطفہ کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی سے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس میں روح ڈالی۔ اور سوال تھا کہ مومنین کو کس چیز کا وارث بنایا گیا؟ مومنین کو کس کا وارث بنایا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے مومنین کو جنت کا وارث بنایا گیا۔ اور کفار کے انکار کی 2 وجوہات پوچھی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھنے کی بنا پر اس کی تعلیمات کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اور بلکہ کہتے تھے یہ تو ایسے ہی کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، اور ایسے ہی پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو۔ اور دوسری ان کے انکار کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد زندگی کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ 5واں سوال سورۃ المومنون کی فضیلت کے بارے میں کیا گیا ہے۔ تو اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو بھی ان پر عمل کرے گا جنت جائے گا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد افلح المومنون سے 10 آیات کی تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3137 ہے۔ ناظرین، یہ تھی سورۃ المومنین اور اس کی مشقوں کی سلوشن۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ